فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. وقال في موضع آخر: إنك لعلى خلق عظيم. صدق اللہ العظیم. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا رنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. بجھے چہروں کا رنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو دنیا بھر کو جینے کا شعور آیا. میرے محترم بزرگوں و دوستو، اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے بعد اس دنیا کے اندر کسی شخصیت کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ آقا نامدار، ہم سب کے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ مرتبہ والا، سب سے زیادہ عہدہ والا، سب سے زیادہ اونچا اخلاق والا شخص اگر کسی کو بنایا تو ہم سب کے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو وجود میں لانے کا جب ارادہ فرمایا، جب ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا ارادہ فرما لیا. اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہزاروں کروڑوں انسانوں کو پیدا فرمایا اور اپنی ربوبیت کو، اپنی وحدانیت کو بتلانے کے لیے، جتلانے کے لیے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا اور سب کو مختلف موضوعات اور معجزات عطا فرما کر بھیجے گئے. لیکن آقا علیہ السلام کی ذات گرامی ایسی شخصیت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنے صفات سے آراستہ فرما دیا. ان تمام صفات کو اگر یکجا کیا جائے اور تمام نبیوں کے، تمام رسولوں کے صفات کو اکٹھا کیا جائے تو آقا علیہ السلام کے صفات بڑھ جائیں گے. اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا: اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا. اللہ تبارک و تعالی اپنی گواہی کے لیے آقا علیہ السلام کی ذات کا انتخاب فرماتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام کی ذات کی گواہی قرآن مقدس میں دی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے نبی، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا فرما دیا، بلند کر دیا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں اس دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ تذکرے والا اگر کوئی شخص ہے تو وہ ہم سب کے آقا و مولا ہے. سب سے زیادہ تذکرہ جس کا کیا جاتا ہے وہ ذات آقا علیہ السلام کی ذات گرامی ہے. ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر آقا علیہ السلام کا تذکرہ ہے. درود شریف پڑھتے ہیں تو درود شریف کے اندر آقا علیہ السلام کا تذکرہ ہے. جب ہم تشہد کے اندر بیٹھتے ہیں اور تشہد پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی آقا علیہ السلام کا تذکرہ ہے. جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، کلمے کے اندر بھی آقا علیہ السلام کا تذکرہ ہے. ہر جگہ آقا علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے نبی، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا، اعلیٰ کر دیا، بلند کر دیا ہے. چنانچہ آسمانی جتنی کتابیں ہیں، 4 بڑی بڑی کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر آقا علیہ السلام کے صفات کا تذکرہ ہے. آقا علیہ السلام کے آمد کی خبر ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے تو اس دنیا میں آنے سے پہلے جنت کے اندر جب ان کو بھیجا گیا
تو لوح محفوظ کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام گرامی کو انہوں نے پڑھا تھا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو اعلیٰ کر دیا، بلند کر دیا، مرتبے والا بنا دیا. اور قرآن کریم کے اندر رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کیریکٹر کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے پھرنے کے طریقے کو، اٹھنے بیٹھنے کے طریقے کو، رہنے سہنے کے طریقے کو، پالنے اوڑھنے کے طریقے کو، کھانے پینے کے طریقے کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا اور سنت بنا دیا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میرے راستوں پر چلو گے، میرے طریقوں کو اختیار کرو گے، میرے سنتوں کو اختیار کرو گے، میرے طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے. لہذا اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ شخصیت کا حامل، سب سے زیادہ تعریف والا اگر کوئی شخص ہے جس کی تعریف کی جائے، جس کی ثنا بیان کی جائے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جتنے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، تمام انبیاء کو، رسولوں کو دنیا کے عام لوگوں سے ممتاز بنا کر بھیجا. دنیا کے عام لوگوں کے اندر اگر وہ خوبصورت بھی ہو تو کچھ عیوب بھی ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے شکل و صورت کو الگ الگ ڈھانچے کے اندر ڈالا ہے. کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی ناٹا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی پتلا ہے. کسی کی شکل و صورت بالکل خوبصورت ہے، کسی کا گورا کلر ہے، کسی کا کالا کلر ہے، کسی کے نقشے کے اندر عجیب و غریب کیفیت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسان کے شکل و صورت کو الگ الگ ڈھانچے کے اندر بنایا، لیکن ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ عیوب ہوتے ہیں. کوئی انسان نہایت ہی خوبصورت ہوتا ہے لیکن اس کے دانت گندے ہوتے ہیں. کوئی انسان کالا ہوتا ہے لیکن اس کی دانت خوبصورت ہوتی ہے. کوئی انسان سانولا ہوتا ہے لیکن اس کی آنکھیں خوبصورت ہوتی ہے. کسی کے بال خوبصورت ہوتے ہیں، کسی کے چہرے خوشنما معلوم ہوتے ہیں، کسی کا جسم خوبصورت ہوتا ہے. گویا کہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ خوبیاں رکھ دی ہیں اور ہر انسان کے اندر عیوب بھی رکھ دیے ہیں. کوئی انسان جسمانی اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے اعلیٰ ہے، خوبصورت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر گندے صفات ڈال دیے. جھوٹ بولنے کی بیماری ہے، گندی عادتیں ہیں. تو اس طریقے سے دنیا کے ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ عیوب پائے جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ برائیاں بھی پائی جاتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا ان تمام نبیوں کو ظاہری صفات سے آراستہ فرما کر بھیجا. کسی بھی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کانا نہیں بنایا، کسی بھی نبی کو اللہ تعالیٰ نے لڑا لولا نہیں بھیجا، کسی بھی نبی کے جسم کے اوپر کوئی ایسے عیوب کے نشانات نہیں تھے جس سے دنیا تان و طنز کسے. لہذا جس نبی کو اور جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے مقام پر فائز فرمانا تھا، ایسی شخصیت کو ظاہری اعتبار سے آراستہ و پیراستہ فرمایا. کسی بھی نبی کے اندر شکل و صورت کے اعتبار سے کوئی عیوب نہیں پایا جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں میں سب سے زیادہ حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا کہ جب ملکہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو انہوں نے پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے چہروں سے اپنے پلکوں کو جھکائے بغیر نظروں کو ہٹایا نہیں جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا. لیکن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مصر کی ان محل کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے دل چیر دیتی.
ایسا حسن تھا میرے نبی کا، ایسا جمال تھا میرے نبی کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ظاہری اعتبار سے بھی، باطنی اعتبار سے بھی، کمالات کے اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی، نمونے کے اعتبار سے بھی، کیریکٹر کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے متصف فرمایا تھا۔ دنیا کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کے اندر کوئی عیوب نہ پایا جاتا ہو، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اندر کوئی ایسا عیب نہیں ہے جس کو بیان کیا جائے۔ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کیریکٹر کو پڑھا نہیں، ہم نے ان کے سنتوں کو جانا نہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کچھ بدبخت لوگ تان و طنز کس رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ایسی مقدس ہستی ہے جس کے بارے میں انگریزوں نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے اور کیسے کیسے قوموں نے اور کیسے کیسے دھرم کے ماننے والوں نے آپ کے اخلاقی اعتبار کا اعتراف کیا، آپ کے کیریکٹر کو مانا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا کے اندر آئے تو دنیا کا ماحول ایسا تھا، عورتوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، عورتوں کے حقوق کو تلف کیا جا رہا تھا، عورتوں کی بازار کی زینت تسلیم کی جاتی تھی، عورتوں کی جسم فروشی کی جاتی تھی، عورتوں کو بازار کی زینت تسلیم کی جاتی تھی، عورتوں کو بیچا جاتا تھا، عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورتوں کی دنیا کے اندر کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ لیکن جب میرے آقا اس دنیا کے اندر آئے اور عورتوں پر ظلم و ستم کو دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی جوش میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا کے اندر آئے تو عورتوں کو مختلف حیثیتوں سے سرفراز فرمایا۔ جو عورتیں بازار کی زینت بنتی تھی ان کے قدموں میں جنت کو رکھ دیا، جو عورتیں بازار کے حسن کے لیے فروخت کی جاتی تھی، عورتوں کو جسم کی نمائش کے لیے بیچا جاتا تھا، شیطان کی بیٹی تسلیم کی جاتی تھی، ایسی عورتوں کی پرورش کے لیے، ایسی بچیوں کی پرورش پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے پروانے دے دیے۔ قربان جائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر، ان کے جیسا آج تک نہ اس دنیا میں کسی ماں نے کوئی بچہ جنا، نہ قیامت تک کوئی جن سکتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ آپ کا بچپنا بے مثال ہے، آپ کی جوانی بے مثال ہے، آپ کا کیریکٹر بے مثال ہے، آپ کا اخلاق بے مثال ہے، آپ کی پوری زندگی بے مثال ہے۔ آپ ایک شوہر ہونے کے ناطے سے دیکھیں تو دنیا سے سب سے اعلیٰ اور عارفہ شوہر ہونے کی حیثیت آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں ملے گی۔ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے دیکھیں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سب سے اعلیٰ اور عارفہ باپ کی شکل میں ملے گا۔ ایک پڑوسی کے اعتبار سے، معاشرے کے اندر سماجی زندگی گزارنے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نمبر 1 پر ملے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمنوں کے ساتھ ایسے رویے اختیار کیے کہ دشمنوں نے مجبوراً اسلام قبول کیا کہ آج تک ایسا انسان ہم نے اس دنیا کے اندر دیکھا ہی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانی دشمن جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کی سازشیں کرتے تھے، ہم وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا سے مٹانے کی کوششیں کرتے تھے، ایسے لوگوں کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق کا ایسا نمونہ پیش کیا، ایسے برتاؤ کیے کہ ایسے لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جا گرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے؟ اس صحابی نے کہا کیا ہمیں معافی مل سکتی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا تم سے زنا ہو گیا ہے؟ اس صحابی نے کہا نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم نے چوری کی ہے؟ اس صحابی نے کہا کہ نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم نے ڈاکہ ڈالا ہے؟ اس صحابی نے کہا نہیں۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ترتیب اور بڑے بڑے گناہوں کے تذکرے کیے. وہ صحابی انکار کرتا رہا کہ اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے یہ سارے گناہ نہیں کیے، لیکن ہم نے اتنے بڑے گناہ کیے، اتنے بڑے گناہ کیے، اتنا بڑا ظلم کیا ہے، اتنا تشدد کیا ہے کہ اگر ہمارے گناہ کو تولا جائے گا تو زمین و آسمان بھر جائیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیا تمہارے گناہ زمین و آسمان کی بلندی سے بھی زیادہ بڑی ہے؟ تم بتاؤ، تمہیں معافی مل جائے گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. تم نے کتنا بڑا گناہ کیا، ذرا بتاؤ تو صحیح. تو صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، جب اس دنیا کے اندر آپ تشریف نہیں لائے تھے تو ہمارے عرب کا ماحول یہ تھا کہ لڑکیوں کے باپ ہونے کو منحوس تصور کیا جاتا تھا اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر. اور جس گھر کے اندر لڑکیوں کی پیدائش ہوتی تھی اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. میرے گھر بھی ایک بچی کی پیدائش ہوئی اور میری بیوی نے اس بچی کو چھپا کر رکھا. میں باہر سفر پر تھا، اس بچی کی پرورش ہوتی رہی، وہ بڑھتی رہی. جب میں سفر سے آیا تو بچی میرے باہوں سے لپٹ گئی، میرے دامن سے لپٹ گئی، میرے پاس آ گئی. بہت خوبصورت تھی، بہت معصوم تھی. جب میں نے اس کو دیکھا اور اس سے پوچھا، میری بیوی کو ایسا محسوس ہوا کہ والد بیٹی کی محبت میں گرفتار ہو گئے ہیں، اب اس بچی کو زندہ درگور نہیں کریں گے. لہذا اس کی ماں نے بتایا کہ یہ تمہاری بچی ہے. اتنا سننا تھا کہ میں نے ایک روز اپنے گھر سے بھاڑا لیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ اس کو بہترین لباس پہنا دو، اس کے ماموں کے یہاں جانا ہے، اس کو ایک تقریب میں لے کر جانا ہے. میری بیوی خوشی خوشی اس کو نہلا دھلا کر اس کو اچھے کپڑے پہناتی ہے اور اس کو خوشی خوشی روانہ کرتی ہے. میں اس بچی کو لیتا ہوں اور لے کر بیابان کی طرف چل پڑتا ہوں، پھاوڑا لیتا ہوں اور وہ بچی خوشی خوشی جاتی ہے، بار بار ہمارے باہوں سے لپٹتی ہے. میں اس بچی کو گود میں لیے ہوا ہوتا ہوں اور سفر کی صعوبتوں کو دیکھتی ہے. میں ایک جگہ پر پہنچتا ہوں، ایک بیابان میں پہنچتا ہوں اور پھاوڑے سے میں ایک زمین کو کھودنا شروع کرتا ہوں. جب زمین کو کھودنے لگتا ہوں اور زمین کے گرد و غبار ہمارے چہروں پر پڑتی ہے تو وہ بچی اپنے معصوم ہاتھوں سے میرے چہروں کے گرد و غبار کو صاف کرتی ہے، میرے داڑھیوں کے اوپر پڑنے والے گرد و غبار کو صاف کرتی ہے. اور وہ معصوم بچی پوچھتی ہے کہ ابا جان آپ کیا کر رہے ہیں، آپ یہ کیوں گڑھا کھود رہے ہیں؟ میرا کلیجہ پتھر ہو چکا ہوتا تھا، ہو چکا ہوتا ہے، میری غیرت جوش میں نہیں آتی ہے. میں صرف معاشرے کے اندر اپنے ناک کو بچانے کے لیے، نام و نمود کے لیے اور منحوس تصور نہ کیے جانے کے لیے میں بچی کی معصوم زبان کو دبوچ دیتا ہوں اور اس بچی کو اس گڑھے کے اندر دھکیل دیتا ہوں. وہ بچی چیختی ہے، چلاتی ہے، لیکن میرا دل پتھر ہو چکا ہوتا ہے. میرے دل کے اندر ذرہ برابر بھی اس بچی کا رحم نہیں آتا ہے، ذرہ برابر بھی ہمدردی نہیں آتی ہے. وہ بچی چیختی چلاتی ہے، میں مٹی اس کے اوپر ڈالتا جاتا ہوں، اس بچی کو دبا دیتا ہوں. وہ بچی آؤ بکا کرنے لگتی ہے، وہ بچی پکارتی ہے کہ ابا جان آپ مجھے چھوڑ دے، میری جان بخش دے، میں آپ سے نہیں مانگوں گی کچھ، میں آپ کے دروازے سے نکل جاؤں گی، میں آپ کے گھر میں نہیں رہوں گی، میں بھیک مانگ کر زندگی گزار لوں گی، میں کہیں اور چلی جاؤں گی، آپ میری جان کو بخش دے. لیکن میں اس بچی کے چیخوں پکار کو سنتے ہوئے بھی اس بچی کو زندہ درگور کر دیتا ہوں. اتنا سننا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے اشک مبارک جاری ہو گئے اور اتنے آنسو گرے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی. صحابہ کرام جتنے مجمع کے اندر موجود تھے تمام صحابہ کرام رو پڑے. تو میرے دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ایسی شخصیت ہے جو تمام جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. اس شخص کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مغفرت کے پروانے سنائے اور انہوں نے کہا کہ توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اعلیٰ و ارفع بنایا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کے مرتبے کو بلند کر دیا ہے. قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ ہر بہت سارے مقامات پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صفات کو ذکر فرمایا،
الصلوۃ والسلام کے تذکرے فرمائے. قرآن کریم کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، بہت سارے مقامات پر ارشاد فرمایا، کہیں فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا. جتنے صفات ہیں ان تمام صفات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا رہتی دنیا تک کے انسانیت کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو پوری دنیا انسانیت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصحابہ کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اگر تم میری اتباع کرو گے، میرے صحابوں کی اتباع کرو گے، میرے طریقے پر چلو گے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مغفرت کر دے گا، تمہارے لیے جنت عطا کر دے گا، تمہارے لیے جنت کے فیصلے فرما دے گا. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج اس شخصیت کو ہم نے پہچانا ہی نہیں، اس شخصیت کو ہم نے جانا نہیں جس نے ہمارے لیے طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو لہو لہان کیا گیا. احد کے میدان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں پتھر بچھائے گئے، کانٹے ڈالے گئے، اوجھنیاں ڈالی گئی. آج ہم نے اس شخصیت کو بھلا دیا ہے جنہوں نے ہمیں زندگی کے جینے کا شعور بتایا. اس لیے ایک شاعر نے کہا ہے کہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا رنگ اترا، چھپے چہروں پہ نور آیا، حضور آیا، حضور آئے تو زمانے بھر کو جینے کا شعور آیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا کے اندر آئے تو عورتوں کی کیا حیثیت تھی میں نے بیان کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کی 4 حیثیتیں مقرر فرمائی. اگر عورت بیٹی ہے تو اس کی پرورش کرو، اس کی دینی تربیت کرو، اس کی کفالت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کے سوا کچھ نہیں دے گا. اگر عورت تمہاری بیوی ہے تو اس کی کفالت کرو، اس کے نانے نفتوں کو برداشت کرو، جیسی تمہاری استعداد ہے، جیسی تمہاری حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق اپنی بیوی کو کھلاؤ، اس کی سارے اخراجات کو پوری کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے. اگر عورت تمہاری ماں ہے تو اس کی خدمت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے قدموں میں جنت کو رکھ دیا ہے. اگر عورت تمہاری بہن ہے اس کی عزت کی حفاظت کرو، اس کے نانے نفتوں کو برداشت کرو، اس کے اخراجات کو برداشت کرو، اس کی دینی تربیت کرو، اس کے صحیح رشتے کا انتظام کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے مقام و مرتبے کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. لیکن افسوس کہ ہم نے اس ذات گرامی کو بھلا دیا، ہم نے اس ذات گرامی کے سیرت کو اپنایا ہی نہیں. جس ذات گرامی کے سیرت کو اپنا، جس ذات گرامی کے طریقے کو اپنا کر دنیا چاند پر پہنچ گئی، جس ذات گرامی کی تعلیم کو اپنا کر دنیا سمندروں سے موتی نکال رہی ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، یہ نبوی تعلیمات کا اثر ہے. آج چاند پر پہنچنے کی کسی کو طاقت نہیں تھی، قرآن نے بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا دنیا کی تمام چیزوں کو ہم نے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے. کوئی انسان، کوئی چیز دنیا کی ایسی نہیں ہے جو انسان کی عقل سے ماورا ہو، انسانوں کی عقلوں کی پہنچ سے باہر ہو. انسان کی پہنچ ہر مخلوق پر ہو سکتی ہے، ہر مخلوق پر انسانوں کی حکمرانی ہو سکتی ہے. لیکن آج ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو پس پوش ڈال دیا، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو چھوڑا، اس کو اپنانا چھوڑا، اس کو بولنا چھوڑا، اس کی سنتوں کو چھوڑا. تو آج غیروں کی آقا علیہ السلام کی ذات پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات پر کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں. افسوس کا مقام ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر طعن و تشریح کی جائے اور مسلمان خاموش ہو، اس کے پیشانی پر بل تک نہ آئے، اس کی ضمیر غیرت میں نہ آئے، تو ایسے انسانوں کو مر جانا چاہیے. لیکن افسوس کا مقام ہے
کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو پڑھا ہی نہیں, اس کو سمجھا ہی نہیں, اس پر عمل کرنا تو درکرار. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے بہرور فرمائے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق پوری زندگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات کی سنت